ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ واسطہ انگن بلا تعداد بے شمار درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برامی عزیز ساتھیوں، آج کا سبق اور آج کے خطبہ جمعہ المبارک کا عنوان قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے دینار قرآن مجید دنیا جہان دیا ساریا کتاباں دے نالوں افضل ترین کتاب ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی عظیمت اور اس کی عظمت ساریا کتاباں دے نالوں رب العالمین نے ایک علیحدہ ہی رکھی ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر دنیا کے اندر انسان پڑھے اس کو اس کی زندگی کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے، اور دنیا کے جان تو بعد اس کے سارے رستے دنیا تو جان تو بعد ساریا مشکلات، ساریا سختیاں، ساریا رکاوٹاں اس کتاب کی وجہ تو دور ہو جایا کرنیاں نے، جڑا بندہ اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28واں پارہ 26واں پارہ، اس کے اندر رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اسا قرآن نو اس واسطے اتاریا ہے تاکہ لوگاں نو شفا مل جائے، انہاں دی تنگیاں دے اندروں شفا مل جان، انہاں دی جسمانی روحانی بیماریاں تو شفا مل جان. اور مومناں دے واسطے قرآن رحمت بن کے آنے والا، شفقت بن کے آنے والا، مومناں دے واسطے قیامت والے دن میں قرآن رحمت بن کے آنے والا، دنیا دے اندر بھی رحمت بن کے آنے والا. کیسا قرآن؟ آؤ قرآن سنو. قرآن رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر رب العالمین فرماندے نے لوگاں دی رہنمائی دا ذریعہ بنا کے بھیجیا جڑا دنیا دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، رات دیاں گھڑیاں دے اندر یا دن نو قرآن مجید پڑھدا ہے. رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. رب العالمین نے فرمایا اے اس قوم دے واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آنے والا ہے. اے قرآن اے جڑا بندہ ہے جو ہدایت پانا چاہے، رب العالمین نے ہدایت دا ذریعہ بنا چھڑیا ہے اور مومناں دے واسطے خوشخبریاں لے کے آنے والا. اللہ اکبر. ایسی کتاب اگر بندہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، اللہ رب العالمین دنیا دے اندر بھی رفعتاں بلندیاں تے شاناں عطا فرما دیندا ہے. قیامت والا دن ہوئے گا قرآن پڑھنے والا، قرآن اس اپنے پڑھنے والے دے نال نال ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر انہیں بخشش کروا دے گا، سفارش کرے گا. کیسا قرآن؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جڑے لوگ قرآن مجید دیاں تلاوتاں کرتے ہیں، انہاں تلاوتاں دی وجہ کر کے مالک کائنات عزتاں تے بلندیاں عطا فرما دیندے ہیں. جڑے بندے قرآن مجید دی تلاوت نہیں کرتے، جڑے بندے قرآن مجید نوں پڑھتے نہیں، جڑے لوگ قرآن مجید دا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن دے اندر غور و فکر نہیں کرتے، مالک کائنات دے پاک پیغمبر نے فرمایا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ تعالیٰ پستیاں ہی پستیاں عطا کر دیتا ہے، زوال پذیر کر دیتا ہے. جتنے مرضی بڑے تو بڑے کاروبار ہوں، اگر قرآن مجید نو پسے پشت ڈال دیتا جائے، او لوگوں سن لو رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اطہر کے اندر نکلنے والے الفاظ نے، جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھتا سن لو وہ بندہ زوال پذیر ہو جاتا ہے. انہیں کاروبار دے اندر کاٹے آ جاندے نے، جتنا مرضی کاروبار کرے، جتنی مرضی انویسٹمنٹ کرے، سن لو جڑا بندہ قرآن مجید نو پسے پشت ڈال دے گا رب العالمین زوال پذیر کر دیں گے. رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر آمین للہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اطہر کے اندر الفاظ نکال دیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، تہاڈے اندروں سب تو افضل ترین انسان دنیا اور آخرت کے اندر ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. وہ شخص جڑا قرآن سیکھ دے اور سکھلانا ہے، جڑا قرآن پڑھ دے، تعلیم قرآن دی سکھ دے، پھر دوسرے تک تعلیم قرآن مجید کی پہنچانا ہے. سب تو افضل ترین انسان اے عزیز ساتھیو. کوئی بندہ چاہتا ہے نا قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے لائف کے اندر اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو تاکہ دنیا کے لوگ تہاڈی عزت کرنا شروع کر دیں،
علماء کرام آن گے. ضروری نہیں کہ اس کے اندر مسجد کا مولوی آئے گا, کوئی ضروری نہیں کہ اس کے اندر صبح شام مسجد کے اندر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تعلیم دینے والا ہی آئے گا. ہاں بالکل آئے گا, لیکن میرا کاروبار ہے, میں کمپنی چلانے والا ہوں, میں قرآن مجید کو پڑھا سمجھا, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا, میرے تحت میرے ماتحت 7-8 بندیاں کا سٹاف کم کر دے, میں صبح دے ٹائم انہوں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے سناواں, اس کا نقشہ بیان کراں, اس کا سبب نزول بیان کراں. اللہ اکبر. ایک کمپنی چلانے والا انسان اے مالک اے پلاسے دا مالک بھی اس حدیث دے اندر آ جائے گا, اس شان دے اندر آ جائے گا, اس بلندی کو پانے والا بن جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن مجید کو پڑھنے والا, پڑھانے والا, تعلیم دینے والا, تعلیم دینے والا دونوں بہتر ہیں. اللہ اکبر. آؤ عزیز ساتھیو, دنیا دے اندر انسان نو ایسی رفعت قرآن مجید عطا کر دے, ایسیاں بلندیاں عطا کر دے, لوگ دیکھ دیکھ کے حیران رہتے ہیں. اللہ اکبر. او مدینے دے اندر چلنے والا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چلتا مدینے دیا گلیاں دے اندر آسمان دے اوپر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو آرڈر دیندے, ابی بن کعب نو حکم دیو کہ ہم قرآن پڑھ کے سنا دے. ابی بن کعب چلتا مدینے دے بازار دے اندر رب العالمین اپنے عرش بری تے بیٹھ کے اعلان کر دے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب نو کہو کہ تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب میں نے قرآن پڑھ کے سناؤ, میں نے قرآن پڑھ کے سناؤ. ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیا ہے, اللہ نے میں آرڈر دیتا ہے کہ ابی بن کعب نے کہو کہ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائے. ابی بن کعب کہنے لگے کیا واقعی اللہ رب العالمین نے ابی بن کعب کے بارے میں اندر آرڈر نازل فرمایا؟ اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا جی ابی بن کعب بالکل اللہ نے حکم دیتا ہے ابی بن کعب نے درست قرآن مجید سنو. ابی بن کعب کی اکھاں دے اندروں خوشی دی آنسو اتنے نازل ہوئے, اتنے نازل ہوئے, ابی بن کعب کی اکھاں دے اندروں آنسو دی قطاراں چل گئیاں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش بری تے بیٹھ کے فرشتیاں دیاں قطاراں دے اندر بیٹھ کے ہزاروں فرشتے دے اندر بیٹھ کے ابی بن کعب دا نام لیا کہ ابی بن کعب دے کو قرآن مجید سنو. اللہ شان کی ملی بلندی رفعت کس نے دیتی؟ اس قرآن مجید نے. قرآن مجید نے. وہ میرے عزیز ساتھیوں, نوجوان بھائیوں, سن جانے ہو کہ تواڈے اسٹوڈنٹاں دے اندروں, کالج دے اندروں, یونیورسٹی دے اندروں, تواڈے پیپراں دے اندروں, تواڈے ایگزام دے اندروں کامیابی ملے, سب تو آگے نکلنا چاہتے ہو, سب نو ٹاپ کرنا چاہتے ہو, پوزیشن لینا چاہتے ہو کہ قرآن مجید دی صبح صبح تلاوت کر کے آیا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اطہر دے اندروں نکلنے والے الفاظ کبھی نہیں غلط ہو سکتے, کبھی نہیں غلط ہو سکتے. اس کے اندر غلطی دا شیبہ شک و شبہ. قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو. قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے, اگر تسی چاہتے ہو میں نے رونا نہیں آتا, چاہتے ہو کہ میرے دل دے اندر اللہ کا ڈر نہیں آتا, چاہتے ہو سوچتے ہو کہ میں گناہ بھی کردا, میں جھوٹ بھی بولدا, لیکن میرے دل دے اندر اللہ کا ڈر نہیں آتا, سن لو سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا او عزیز ساتھیو اگر دلاں دے زنگ دور کرنا چاہتے ہو قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دے. اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن نو اس واسطے اتارے آئے تاکہ تواڈے دلاں دے زنگ دور ہو جان, تواڈے دلاں دیاں میل کچیل دور ہو جائے. وَشِفَاءٌ اگر چاہتے ہو کہ میرے جسم دی بیماری دور نہیں ہو رہی, قرآن مجید دیاں تلاوتاں کریا کریں, بیماریاں دور ہو جان گیاں. قرآن
مجید نو پڑھیا کر، ترجمہ پڑھیا کر۔ صبح میرے معاشرے کے اندر عزیز ساتھیو حقائق بیان کرنے لگا ہوں، حقائق صرف قرآن مجید نو بساں دے اندر منگل واسطے روزی کا ذریعہ بنا، اس قرآن مجید نو قبراں دے اوپر پڑھنے واسطے صرف استعمال کیتا جاندا ہے، اس قرآن مجید نو قسم دے واسطے استعمال کیتا جاندا ہے، اس قرآن مجید نو اپنے جھوٹ نو چھپان واسطے استعمال کیتا جاندا ہے۔ کاش کہ میرے اس قرآن نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر تے اترنے والے اس قرآن مجید نو کاش کہ اپنے دل دا زنگ دور کرنے واسطے پڑھیا جاتا، اپنی بیٹی نو قرآن پڑھایا جاتا، ترجمہ پڑھایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، قرآن مجید دیا تلاوتاں کردا ہے، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ سنو۔ مالک کائنات دے پاک پیغمبر نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن نو پڑھیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے دے واسطے سفارشی بن کے آ جائے گا عدالت دے اندر۔ جتھے رب دی عدالت لگی ہوئے گی، جتھے اللہ دی عدالت کے اندر نبی بھی نہیں جان گے، ولی بھی نہیں جان گے، کوئی اولیاء بھی نہیں جان گے، کوئی بڑے تو بڑا پیر بھی نہیں جائے گا اپنے مرید کی سفارش کرنے واسطے، سارے جدوں پیچھے ہٹ جان گے، ایک اللہ قرآن مجید اللہ دی عدالت کے اندر آ جائے گا سفارشی بن کے، اللہ دی عدالت کے اندر آ کے کہے گا، اللہ جی اے میرا تیرا بندہ تیرے قرآن نو پڑھیا کردا سی، میں قرآن مینوں تو زبان عطا کیتی ہے، میں تیری عدالت کے اندر اس پڑھنے والے دے حق دے اندر سفارشی بن کے آنے والا، اللہ تینوں رات دیاں گھڑیاں دے اندر پڑھیا کردا سی، اللہ اس تیرے قرآن نو دن دیاں گھڑیاں دے اندر اپنے کاروبار دے اندر اپنے آفس دے اندر بیٹھ کے پڑھنے والا، اللہ میں سفارشی بن کے آیا، اللہ میری سفارش قبول فرما کے اس نے سارے گناہ معاف کر کے جنت عطا فرما دے، جہنم دے دروازے بند کر دے۔ آئے قرآن پڑھیا کرو، قرآن کی تلاوت کریا کرو، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر 780 نمبر حدیث ہے، کاش کے حدیثاں پڑھنے والے بھی بن جائے، احادیث پڑھنے والے بن جائے۔ ہائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس قرآن نو گھراں دے اندر صرف غلاف دے اندر لپیٹ کے اونچا کر کے صرف بند کر کے نہ رکھو، اس کو گھراں دے اندر پڑھیا کرو، اس کو سمجھیا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر دے اندروں بھاگ جایا کرتا ہے جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑے فون آتے ہیں، بڑے لوگوں کے نال واسطے پہنتے ہیں، قاری صاحب گھر دے اندروں بیٹی تے ہوائی چیزاں دا جادو ہو چکی ہے، کیڑیاں چیزاں پڑھیے کی کریے۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر دے اندروں بیماریاں نہیں جاندیاں، ایک نو دوائی دوا کے لے آنے ہیں دوسرا پہ جاندہ ہے، دوسرے نو ہسپتال دے اندروں واپس لے آنے ہیں تیسرا پہ جاندہ ہے چارپائی دے اوپر، سارے بیمار نے، دلی بیماریاں لگیاں نے، میرا بیٹا نفسیات دا مریض ہے، میرا بیٹا نشے دا عادی ہے۔ وہ لوگوں سن لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر دے اندروں شیطان نو بگانا چاہتے ہو، جنات نو بگانا چاہتے ہو، اینا شیطانی چیزوں نو دور کرنا چاہتے ہو، سورہ بقرہ دیا تلاوت کی کرو۔
برکت رحمت اس کا نزول کیوں ہوئے گا جدو گھر کے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کی جائے. آؤ اس حدیث دے کو دوسرا نقطہ لے لئیے. او عزیز ساتھیو، لا تجعلوا بیوتکم مقابر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ. دوسرے جملے دے اندر میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ لوگوں سب سے پہلی بات سن لو، جب میرے نبی کا نام آئے اپنی زبان کو روک کے نہ رکھنا، اس زبان کو حرکت میں لے کے ضرور آنا. جب نبی کا نام آئے زبان کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہیے. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بد ایمان بندہ، منافق بندہ، بے ایمان بندہ ہوئے جڑا جس دے سامنے میرا نام آئے میرے نام دے اوپر درود نہ پڑے. بے ایمان بندہ ہے. نبی کا نام سن کے درود پڑھیا ہے. دو نقطے بیان ہوئے اس حدیث کے اندر. پہلا جملہ اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ. دوسرا جملہ شیطان اس گھر دے اندروں بھاگ جایا کرتا ہے جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے. اچھا، گھرانوں قبرستان نہ بناؤ مطلب سمجھایا. جس گھر دے اندر قرآن نہ پڑھیا جائے وہ قبرستان ہے. قبرستان دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاتا. قبرستان دے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاتا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہنا قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا اگر میں بات غلط کہاں. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کے اندر کوئی نہیں ہے کہ قبرستان دے اندر جا کے قرآن مجید پڑھیا جائے. سمجھو دین کو سمجھو، اللہ کی قسم سمجھو. جڑے میرے عزیز ساتھی، میرے بھائی، میرے خاندان دے لوگ قرآن مجید اٹھا کے قبر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، میرے محمد کی شریعت کے اندر کوئی نہیں. قبر دے اوپر بیٹھ کے صرف دعا کرنا چاہیے سے، صرف اس دے واسطے، صرف قبرستان والے دے واسطے جس کی قبر دے اوپر کھڑا ہو کے تو قرآن مجید پڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا اجر نہیں دیتا. اللہ نے پاک پیغمبر نے حدیث سمجھائی، لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ کیونکہ قبرستان کے اندر قرآن نہیں پڑھیا جاتا. گھر کے اندر قرآن پڑھیا جاتا ہے شیطان بچ جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. آؤ سنو اس بندے کی رفعت بلندی. جڑا بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ، اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھنے والا بناؤ، اپنے بیٹے کو ترجمہ پڑھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے قرآن مجید کو پڑھیا اس دیاں تلاوتاں کیتیاں حافظ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا حافظ قرآن دے واسطے آرڈر کر دیتا جائے گا. حافظ قرآن دے واسطے کیا آرڈر ہوئے گا؟ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اعلان فرمائیں گے. مالک کائنات دے پاک پیغمبر نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن دے واسطے کیا جائے گا؟ اعلان کیتا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن، اے قرآن نو پڑھنے والے، اے قرآن نو ترجمے دے نال پڑھنے والے، اے قرآن نو اپنے سینے دے اندر جگہ دینے والے، اپنے سینے دے اندر اس قرآن نو سیو کرنے والے. یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا. قرآن نو پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا. قرآن نو اس ادا، اس انداز دے اندر، اس سٹائل دے اندر، اس طریقے دے نال پڑھدا جا جویں دنیا دے اندر خوبصورت آواز دے اندر قرآن مجید نو پڑھیا کرنا سی. جنت دیاں سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جا. اللہ جی ٹھیک ہے پڑھتا جاواں گا، چڑھتا جاواں گا. مالک کائنات دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اپنے عرش بری تے بیٹھ کے فرمان گے فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها. تو الف لام میم تو شروع ہوئے گا
مقام اچا مقام تیرے واسطے ہوئے گا جڑا میں تیار کیتا ہے اس کوٹھی دی آخری منزل تیرے واسطے ہوئے گی کندے واسطے جن نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھایا پڑھنے والا پڑھانے والا قرآن مجید کو سیکھنے والا کوئی نہیں روکتا دنیاوی تعلیم تو سیکھو دنیاوی تعلیم جتنی مرضی سیکھ سکتے دنیاوی تعلیم دلواؤ لیکن او تعلیم جڑی تیرے بیٹے نو دنیا دے اندر بھی با ادب بنا سکتی ہے اور قیامت والے دن تیرے والد دے اوپر تو والد بچے دا اگر اپنے سر دے اوپر سونے اور چاندی دا بنیا ہویا ہیرے لال جواہرات دا بنیا ہویا تاج پہننا چاہتا ہے تے اپنے بیٹے نو قرآن مجید دا حافظ بنا لے اللہ اکبر اور جی ساتھیوں دنیا دی یونیورسٹیاں دے اندر پڑھنے والے انسان بڑیاں نو دیکھے اپنی والدہ نو اپنے اسی طرح قرآن مجید بچپن کے اندر حفظ کیتا جائے پوری زندگی بھولیا نہیں کرتا اللہ اکبر پھر عزیز ساتھیوں قرآن مجید کو پڑھو اس کو سیکھو ترجمے کے نال پڑھو صرف ناظرہ ہی نہیں ناظرہ پڑھنے نال کی ہوئے گا کوئی پتہ چلتا ہے الف لام میم تو شروع ہو جو سورۃ الناس دی آخری آیت جن کا بھی الناس تک پڑھ لو کوئی آگے پوچھے یار تو کی پڑھیا ہے تینوں قرآن مجید نے کی کیا ہے کی دسیا ہے کی دسن جوگا ہوئے گا کچھ نہیں دس سکاں گے یار میں الفاظ پڑھے نے اللہ نے کی کیا تیرے بارے دے اندر اللہ نے تیرے کاروبار دے متعلق اس قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا 10 کی بیان فرمایا اللہ نے تیری اولاد دے متعلق بیان فرمایا کیا بیان فرمایا 10 تینوں اللہ نے بیٹا دیتا ہے بیٹا اپنی ماں دے جنین دے اندروں باہر آ چکی ہے 10 اپنے بیٹے نو کنی مدت تک دودھ پلانا ہی تو قرآن پڑھیا 10 دوسرے سپارے دیاں تلاوتاں کیتیاں ہوندیاں ترجمے دے نال پھر پتہ چل جاندا 2.5 سال دی مدت 2 سال دی مدت قرآن مجید دے اندر بیان ہویا ہے بچے کو دودھ پلانا چاہیے کاروبار دے متعلق بھی بیان ہویا ہے قرآن مجید دے اندر کاش ترجمے کے نال اس کی تفسیر پڑھی جائے اردو دے اندر آ گیا قرآن مجید کا ترجمہ اردو دے اندر ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے آسان تو آسان شکل دے اندر آسان تو آسان الفاظ دے اندر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا جا چکا ہے قرآن مجید کو خرید کے ترجمے والے قرآن کو گھر دے اندر رکھ صبح نماز پڑھ کے جایا کریں اپنی بیٹی نے کو پوچھا تھا کنیاں آیتاں دی تلاوت کی صبح جدو فجر کا ٹائم ہو جائے آسان ہو جائے پھر شفقتاں والی گل نہ کریا کر کے میری بیٹی اور بیٹا رات کو لیٹ سوتے ہیں انہاں دی نیند خراب ہو جائے گی اٹھانا نہیں ہے انہوں اٹھاؤ قرآن مجید کی تلاوت کرواؤ بیٹے کو اٹھا کے مسجد کے اندر لے آ جماعت دے نال نماز دی ادائیگی کروا جڑی تو نماز کے ٹائم شفقت کرنا ہے نا قیامت والے دن تیرے واسطے وبال جان بن جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر کے اندروں الفاظ نکالے ایک بیٹی آئے گی اللہ کی عدالت کے اندر اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی کیا کہے گی اللہ خود تے فجر دے ٹائم اٹھ کے مسجد دے اندر جایا کرتا سی میرے اوپر شفقت کر کے مینوں صلا دیندا سی مینوں نماز واسطے نہیں کہندا سی اللہ میرا باپ جنت دے اندر کیویں جا سکدا ہے اللہ رب العالمین اس بیٹی دی ریٹ دائر کرن دی وجہ کر کے نمازی باپ کو جہنم رسید کر دیے او کیا تیریاں نمازاں دا فائدہ ہویا کیا فائدہ ہویا تیرا صبح دے ٹائم تہجد دے ٹائم اٹھن دا او تیرا کیا فائدہ رات نو 3 بجے اٹھن دا اگر تیری بیٹی تیرے خلاف پرچہ دائر اللہ دی عدالت کے اندر کر دے جتھے کوئی رشوت نہیں چلے گی جتھے کوئی سفارشی بن کے نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ رب العالمین دے کو دعا ہے کہ مالک کائنات قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے